ایک اہم اعلان یہ سماعت فرما لیں کہ دوردرشن کی مجلس شام غریبہ کی ریکارڈنگ کل ٹھیک 11:30 بجے دوردرشن کیندر حضرت گنج جو بلرام پور گارڈن کے سامنے ہے وہاں منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں پہنچیں اور سیاہ لباس میں پہنچیں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں۔ ایک درود بھیجیں آپ حضرات۔ اور ایک اور اعلان یہ ہے کہ ان مجالس کا لائیو ٹیلی کاسٹ یوٹیوب چینل اباقاتی آفیشیل پر ہو رہا ہے، تو جن حضرات نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے بھی دستبستہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور یہاں کی مجلس کے فوراً بعد عزاخانہ افسر جہاں صاحبہ میں بھی عشرہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں مولانا علی جناب مرتضیٰ ناصر سعید اباقاتی صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں بھی تشریف لے جائیں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ ایک شعر اس کے بعد سماعت فرمائیں کہ یہاں علی کے فضائل سنائے جاتے ہیں، یہاں علی کے فضائل سنائے جاتے ہیں، اسی لیے تو یہ منبر سجائے جاتے ہیں۔ یہاں علی کے فضائل سنائے جاتے ہیں، اسی لیے تو یہ منبر سجائے جاتے ہیں، اور یہ فرش ہی تو ہماری ہے درسگاہ یہاں، یہ فرش ہی تو ہماری ہے درسگاہ یہاں، جنا کے طور طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ یہ فرش ہی تو ہماری ہے درسگاہ یہاں، جنا کے طور طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اور سلام کی چند اشعار مطلب پیش خدمت سماعت فرمائیں کہ صبر سے ہار گئے ظلم کے لشکر سارے، صبر سے ہار گئے ظلم کے لشکر سارے، گردنیں بول اٹھی کٹ گئے خنجر سارے۔ صبر سے ہار گئے ظلم کے لشکر سارے، گردنیں بول اٹھی کٹ گئے خنجر سارے، اور دیکھیے شانہ بشانہ ہے سرے فرش عزا، دیکھیے شانہ بشانہ ہے سرے فرش عزا، ماتمی ایک ہے عہدے میں برابر سارے۔ دیکھیے حیدری، دیکھیے شانہ بشانہ ہے سرے فرش عزا، ماتمی ایک ہے عہدے میں برابر سارے، اور طفل 6 ماہ کے 32 برس کے عباس، طفل 6 ماہ کے 32 برس کے عباس، آج میدان میں نظر آئیں گے حیدر سارے۔ طفل 6 ماہ کے 32 برس کے عباس، آج میدان میں نظر آئیں گے حیدر سارے، اور ان کے جیسے تو زمانے میں کہیں ہیں ہی نہیں، ان کے جیسے تو زمانے میں کہیں ہیں ہی نہیں، شہ نے پرکھے ہیں کسوٹی پہ 72 سارے، ان کے جیسے تو زمانے میں کہیں ہیں ہی نہیں، شہ نے پرکھے ہیں کسوٹی پہ 72 سارے۔ اس شعر پہ خاص توجہ چھوٹے شہزادے کے حوالے سے ہے کہ یوں سجائی ہے یہاں اوس کی بوندوں نے سبیل، سماعت فرمائیں، یوں سجائی ہے یہاں اوس کی بوندوں نے سبیل، پھول لگتے ہیں چمن کے علی اصغر سارے، یوں سجائی ہے یہاں اوس کی بوندوں نے سبیل، پھول لگتے ہیں چمن کے علی اصغر سارے، اور لے کے پرچم جو بڑھا شیر سوئے نہر فرات، لے کے پرچم جو بڑھا شیر سوئے نہر فرات، چھوڑ کر بھاگ گئے گھاٹ ستمگر سارے،
چھوڑ کر بھاگ گئے گھاٹ. آخری شعر ہے. ستم گر سارے اور لکھنؤ آج بھی مرکز ہے آزاداری کا. لکھنؤ آج بھی مرکز ہے آزاداری کا. خود بتاتے ہیں محرم کے یہ منظر سارے. لکھنؤ آج بھی مرکز ہے آزاداری کا. خود بتاتے ہیں محرم کے یہ منظر سارے. اور قاتلانے شہ مظلوم نہیں چھپ سکتے. قاتلانے شہ مظلوم نہیں چھپ سکتے. ہو گئے نام زمانے پہ اجاگر سارے. قاتلانے شہ مظلوم نہیں چھپ سکتے. ہو گئے نام زمانے پہ اجاگر سارے. بآواز بلند نعرہ سلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالاحاطۃ والسلطان والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان. والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الطهي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکم دینکم ولی دین. صلوات بر محمد. عزیزو، موضوع گفتگو ہے وحدت. تلاوت ان لفظوں کی ہے کہ جن کے حروف تو بڑی بات ہے، ان کے زیر زبر پیش اور نقطے بھی سمجھنا ہم قاصر انسانوں کی پوری وجودی صلاحیت کے باوجود ممکن نہیں ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ مسلسل قرآن کی تفسیریں لکھی گئی ہیں، لکھی جا رہی ہیں اور آئندہ بھی لکھی جاتی رہیں گی. جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے برین برائڈ ہو رہے ہیں،
جیسے جیسے دماغ روشن ہو رہے ہیں، جیسے جیسے مختلف لوگ مختلف علوم و فنون سے واقف ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ایک ایک حرف اس طرح اجاگر ہو رہا ہے جیسے پہلی مرتبہ ہم نے کلمہ پڑھا ہو۔ یہ قرآن ہے جس کا ایسا نہ پہلے تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس قرآن پر شک نہ پہلے کم تھا، نہ اب کم ہے، نہ آئندہ کم ہوگا۔ کیا عرض کروں، میں نے کچھ کہا، اس قرآن پر شک نہ پہلے کم تھا، پہلے تو کہہ لیا عہد جاہلیت تھا، بیوقوف لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، مکے سے مدینے، مدینے سے مکے بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، جاہل تھے، کھانے کو نہیں تھا، رہنے کو گھر نہیں تھا۔ حد یہ ہے کہ اتنے ڈرپوک تھے کہ غار کے اندھیرے میں رونے لگتے تھے۔ پہلے کے لوگ بہت ہی ڈرپوک تھے اور کبھی رونے لگتے تھے، کبھی گھبرانے لگتے تھے، کبھی پریشان ہونے لگتے تھے، کبھی حارث کو دیکھ کے ڈر گئے، کبھی عنتر کو دیکھ کے ڈر گئے، کبھی مرہب کو دیکھ کے ڈر گئے۔ جیسے آج کل بھی اس ترقی کے باوجود خیبر شکن کو دیکھ کے ڈر گئے۔ ارے میں نے کچھ کہہ دیا، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں۔ میں خیبر شکن علی کا نام لے رہا ہوں، آپ کسی میزائل کو سمجھ رہے ہیں؟ برحال لفظ خیبر شکن جہاں لکھا ہوگا وہاں سے ڈرنے کی پہچان سپر پاور ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، جس طرح بھی آپ سنیں، میں زیادہ وضاحت نہیں کر پاؤں گا، کل میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی۔ اصل میں قصہ یہ ہے کہ انسان اس جانور کا نام ہے جسے کبھی اطمینان نہیں ہوتا۔ انسان اس جانور کا نام ہے جسے کبھی اطمینان نہیں ہوتا۔ اس لیے اطمینان نہیں ہوتا کہ یقین نہیں ہوتا، یقین اس لیے نہیں ہوتا کہ وحدت نہیں ہوتی۔ جب وحدت ہوگی کسی ایک نظریے پر، وحدت ہے اللہ اکبر پر، وحدت ہے محمد رسول اللہ پر، وحدت ہے علی ولی اللہ پر، وحدت ہوگی تو یقین ہوگا، یقین ہوگا تو اطمینان ہوگا۔ اب ذرا آپ اپنے گھروں میں جا کے اپنے بزرگوں سے، بوڑھے بوڑھیوں سے پوچھئے کہ جن کی، معاف کیجیے گا مجھے یہ بات کہنا نہیں چاہیے، چہار دیواریاں زیادہ اونچی نہیں ہیں، جن کے زیادہ دروازے مضبوط نہیں ہیں، مگر ہر گھر میں ایک بزرگ خاتون یا ایک بزرگ آدمی رات میں گھر کا ناد علی سے احسار کرتا ہے۔ یہ احسار کس بات سے؟ صرف چور سے نہیں ہے، یہ بلاؤں سے بھی ہے، بیماریوں سے بھی ہے، فقیری سے بھی ہے، افلاس سے بھی ہے۔ بس یہ میں جانتا ہوں کہ جو ناد علی کا حصار کر کے سوتے ہیں ان کی قسمت جاگتی رہتی ہے۔ ہمارے آپ کے یہاں نعرہ حیدری میں اتحاد ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی جب کہا جائے گا نعرہ حیدری تو آپ کیا حسین نہیں کہیں گے؟ دیکھیے میں بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ سے، جب کہا جائے گا نعرہ حیدری تو آپ کیا زین العابدین نہیں کہیں گے؟ جب کہا جائے گا نعرہ حیدری تو آپ لبیک یا زینب نہیں کہیں گے؟ اصل میں قصہ یہ ہے کہ جہاں اتحاد ہوتا ہے وہاں تو اختلاف ہو جاتا ہے، جہاں وحدت ہوتی ہے وہاں اختلاف نہیں ہوتا۔ جو داہنی آنکھ دیکھ رہی ہے وہی بائیں آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اور پھر ایک چیز اکیلی ہے، ایک چیز اکیلی ہے، زبان تنہا ہے۔ زبان پر جو رزق جا رہا ہے
اگر خباثت سے بھرا ہوا رزق حرام ہے تو میں مر جائے گا یا علی نہیں کہے گا. چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے, چاہے جتنے روزے رکھ لے, روزے رکھ کیا لے, روزے توڑ دے, چاہے جتنی اسمگلنگ کر لے حج کے نام پر, وہ بات نہیں آ پاتی میاں. اصل میں قصہ یہ ہے کہ وحدت کے لیے جس اجتماعی تنہائی کی ضرورت ہے, میں بہت ہی بے تکی بات کہہ رہا ہوں, حالانکہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ مجلسوں میں معلومات ہونا چاہیے. علم ہمیں مدرسوں سے ملتا ہے, وہ علم کو ہم معلومات کی شکل میں اپنے بچوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن میں اس موضوع سے ہٹا جا رہا ہوں, کیونکہ خواہ بوجھ بننے سے کیا فائدہ, اور چند جملے علمی کہہ دینے سے میری جہالت تو کا ثبوت تو ختم نہیں ہو جائے گا. بس یہ کہ آپ سوچیں گے یار اچھی خاصی مجلس ہو رہی تھی, معلوم نہیں کیا لے کے بیٹھ گئے, اقولو نقولو, بور کر دیا انہوں نے. ہم تو ان سے کچھ اور سننا چاہ رہے تھے, یہ بھی ویسے ہی ہو گئے. معلوم ہوتا ہے مجلس میں نہیں, سیرت النبی کے جلسے میں بیٹھے جھوم رہے ہیں. اس وحدت میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ پاگل بھی آ جائے تو ہوش کی باتیں کرتا ہے. آپ نے ہمارے کسی پاگل سے کسی اور کا نام نہیں سنا ہوگا, اور کسی اور فرقے کے کسی ہوش مند سے مدد میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جاتی. یا اللہ کہا گر پڑے, یا اللہ کہا ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا اللہ کہا موت کے منہ میں گھس گئے, یا اللہ کہا ڈائریا ہو گیا, یا اللہ کہا بخار آ گیا, یا اللہ کہا اسپتال پہنچ گئے, یا اللہ کہا ورثہ کفن خریدنے دوڑ پڑے, یا اللہ کہا قبرستان ڈھونڈنے لگے کہاں سستی خبر ملے گی. اور اگر نیا نیا پیسہ آئے تو فیشن ہے صاحب. اچھا خاصا آبائی بڑا سا مکان چھوڑ کے 3 کمروں کی کابک 2 کمروں کی کابک میں رہنے, ایڈریس ہے گومتی نگر, پوش ایریا. یہ لکھنؤ کا نیا مرض ہے. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے آبائی مکان چھوڑ کے گومتی نگر چلے گئے, پوش علاقے میں رہتے ہیں. ایڈریس ہے گومتی نگر. قبر وہاں بنے گی جہاں 5 لاکھ سے کم کی رسید کٹتی نہ ہو. بھئی یہ ہے کیا قصہ؟ قصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے 4 پیسے آپ سے کچھ کم دیے ہیں, آپ کو 10 پیسے ہم سے زیادہ دے دیے ہیں, تو آپ وہ 10 کا سکہ لے کے ہمارے سر پر سوار ہونا چاہتے ہیں. اور ہم بھی ایسے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے امامے میں غریب آدمی تو بھیک کا سکہ ڈالے گا نہیں, ان کی جیب میں پیسے ہیں تو جو یہ کہیں اس کی ہاں میں ہاں ملا دو. تو دولت مندوں کے موڈ کا نام بنتا ہے مولویت, اور مولویت کے موڈ کا نام بنتا ہے فتویٰ. فتوے کا دولت مندوں کے موڈ کا نام بنتا ہے مولویت, مولویت کا نام بنتا ہے فتویٰ. فتویٰ
وہ جنازہ ہے کہ جو راستے میں رکھا ہوتا ہے، جلوس اعضاء سے رونقتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اور خدا ان لوگوں کو بھی بولتا رکھے جو ہمارے مسلک کے خلاف، ہماری عزاداری کے خلاف بولتے ہیں۔ میں یہ بات گزشتہ برسوں میں بھی کہہ چکا ہوں، اس وقت بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرا خطاب ہرگز ان اہل سنت بھائیوں کے لیے نہیں ہے کہ جو اہل سنت محب اہل بیت ہیں، جو اہل سنت عزاداری کرتے ہیں، جو اہل سنت تعزیہ رکھتے ہیں، جو اہل سنت محرم میں زمین پر سوتے ہیں، پلنگ پر نہیں سوتے ہیں، اہل سنت جو نوحے کہتے ہیں، جو سلام کہتے ہیں، جو مرثیے کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جن کے گھروں میں عزاداری ہوتی ہے۔ سب سے بڑا نمونہ ہمارے لکھنؤ سے بالکل قریب خانقاہ کاظمیہ کاکوری ہے، جہاں سیاہ لباس بھی پہنا جاتا ہے، مرثیہ بھی پڑھا جاتا ہے، مجلس بھی پڑھی جاتی ہے، اور سینے پر ہاتھ مار کے ماتم بھی ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں۔ ہم ان کو اہل سنت مانتے ہی نہیں۔ جو حسین کو روئے وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ اہل سنت نہیں، وہ اہل وحدت ہے۔ اور میں جن کو کہتا ہوں یہ مجھے معاف کر دیں، یہ کاکوری کے خانقاہ کاظمیہ والے ہیں اور جگہوں کے لوگ ہیں، جو میں یہ تو نہیں کہہ پاؤں گا کہ صحیح العقیدہ ہیں، کیونکہ بہرحال علی کو پہلا نہیں مانتے، لیکن ہمارے عقیدے میں بہت ہم سے قریب ہیں۔ اور میاں صحیح العقیدہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ قصہ یہ ہے کہ جس کی ماں نے پیدا ہو کے کان میں اذان میں اشہد ان علی اللہ سنا ہے، اسی کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ جس نے فرش عزا پر چلنا سیکھا ہے، اسی کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ جو تبرک کی نعمت کھا کے پلا ہے، وہ دو طرح کے ہیں، ایک نعمت کھا کے نمک حلالی کرنے والے جو یہاں بیٹھے ہیں، ایک نعمت کھا کے نمک حرامی کرنے والے۔ مجلسوں میں یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، انجمنوں میں یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، دیکھیے نوجوانوں میں یہ خرابی ہے، وہ خرابی۔ کہاں ہو؟ گزشتہ محرم میں میرے پاس 4:30 بجے صبح فون آیا کہ ہم انجمن کے لڑکے وعدے کر کے پوری شبیداریاں کر کے، یہ ربیع الاول کا قصہ ہے یا صفر کے آخر کا، ہم یہاں آئے مسجد میں کہ نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں۔ ہم یہاں آئے تو کوئی صاحب دروازہ، کوئی بزرگ کنجی لگانا بھول گئے ہوں گے، وہاں کتا ٹہل رہا تھا، تو کیا کریں؟ تو ہم نے کہا کسی بزرگ کو محلے کو بلا لیجئے، میٹ ہٹوا دیجئے، اس کی طہارت ان بزرگ کی نگرانی میں کروا دیجئے گا، فرش پاک ہے، آپ لوگ نماز پڑھیے اور مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ یہ ہیں انجمن کے لڑکے جن کو میں جانتا ہوں، یعنی میں ان کو نام نہیں جانتا، ان کے پتے نہیں جانتا، ان کی صورتیں، آپ میں سے کتنے بچوں کو میں پہچانتا ہوں، لیکن یہ کہ اگر یہ حسین کی عزا میں رات بھر جاگنے والے نماز صبح نہ پڑھتے تو انہیں مسجد میں کتا نہ ملتا۔ میں ایک صلوات تو پڑھ دو، تھکی ہوئی صحیح۔ اب کچھ چیزوں کا عمر سے تعلق ہوتا ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ ایک وقت تو تھا جب الارم بھی تھا، بزرگوں کی آوازیں بھی تھی، دیکھو لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے مسجدوں میں، مسجدوں سے اذان کی میٹھی آوازیں آتی تھیں۔ الصلاۃ خیر من النوم کی کیا کہوں، خباثت کانوں میں نہیں آتی تھی۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل۔ ہم نے پوچھ لیا
کہ ہمارے یہاں صلاۃ خیر من النوم کیوں نہیں ہے؟ کہا ہمیں انہوں نے نماز سکھائی ہے جو رات بھر مصلی پر زندگی گزار کے گئے، تو ان کا نوم تھی ہی نہیں، نیند تھی نہیں، وہاں تو عبادتیں تھیں۔ تو یہ حی علی خیر عمل کیوں ہے؟ تو یہ ہم نے پوچھا یا نہیں بھی پوچھا، لیکن بچپنا اپنے آپ میں ایک سوال ہوتا ہے۔ بچہ اپنے ہاتھ کی رکھی ہوئی چیز کو بار بار پوچھے گا کہ یہ ٹافی کہاں رکھی ہے، یہ بسکٹ کہاں رکھے ہیں، خود رکھ کے گیا ہے، بھول گیا تھوڑی دیر میں۔ تو بچپنا پوچھتا ہے۔ ہمیں باشعور لوگوں نے یہ بتایا کہ ایک میدان میں ایک قافلہ رکا تھا، دھوپ کے نیزے آنکھوں میں چبھ رہے تھے، شعوں کے تیر گلوں کے پار ہوئے جا رہے تھے، ریت کا ذرہ ذرہ جھلسائے دے رہا تھا، اور وہاں رک کے کسی نے کہا کہ جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار ہوگا، اور جو آگے بڑھے ان کو واپس بلاؤ۔ تو بلال نے کیا کہہ کے بلاؤں؟ بلال تم غلام ہو، تم سے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو آگے بڑھ گئے ان کو واپس بلاؤ، جاؤ کہہ دو رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ کیا دیکھیے یہ میدان اور ہے، یہاں اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوگا، جو وہ کہیں گے وہی کہہ دوں گا۔ انہوں نے بھی کہا کہو حی علی خیر العمل۔ اب ہوا یہ کہ ہماری نمازوں میں غدیر سے حی علی خیر العمل چلا آ رہا ہے، اذانوں میں حی علی خیر العمل زندگی رسول سے شامل ہوا۔ الصلاۃ خیر من النوم یزید کی ولادت کے بعد شروع ہوا۔ جو شراب پی کے گہری نیند سو جاتا تھا، بھئی ایسا نا کہ شرابی وہ بھی خاندانی شرابی، اب وہ پی کے سو گیا، اب اس کو بھی جگانا ہے۔ تو کہنے کہو کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، نماز ہر عبادت سے بہتر ہے۔ اگر نماز نہیں تو کچھ نہیں، اگر قیام نہیں تو کچھ نہیں، اگر رکوع نہیں تو کچھ نہیں، اگر سجود نہیں تو کچھ نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے عمروں کے فرق ہوتے ہیں، میں اس کی وضاحت نہ کرتا، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، مجھے آج کل رات بھر نہیں آتی، 6-7 مہینے سے کچھ معلوم نہیں کیا قصہ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے میرے ساتھ قصہ یہ ہے کہ تقریباً 8 مہینے ہو گئے ہیں مجھے، اور 2 مرتبہ میں اس بیچ زیارتوں کے لیے گیا، یہی میرا طریقہ نجف میں رہا، یہی کربلا میں رہا، یہی کاظمین میں رہا، یہی حضرت عباس کے روضے پر رہا، کہ پہلے اول وقت آپ مجھ سے پوچھیں میں آج بتاؤں گا، 4 بجنے میں 3 منٹ پر صبح کا وقت آ جاتا ہے اذان کا، اول وقت نماز صبح پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد کوئی دعائیں پڑھتا ہوں، زیارت وارثہ پڑھتا ہوں، زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، دعائے صفوان پڑھتا ہوں، کچھ اور دعائیں پڑھتا ہوں۔ بھائی دیکھیے بھیڑیوں کے درمیان اسلحہ کے بغیر تو رہا نہیں جا سکتا، تو دعائیں وہی پڑھے گا جو ان کا محتاج ہوگا۔ اس کے بعد اجالا ہو جاتا ہے، آپ یقین کیجیے صبح کا ناشتہ کر کے سوتا ہوں۔ اب میرے ساتھ اس عمر میں نماز صبح مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھے 3-3:30 بجے جگایا جاتا ہے، تو میں اٹھ کے یعنی ایک مسلسل، یہی اللہ معاف کرے کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن اول وقت پڑھنا چاہیے، لیکن میں ظہرین کی نماز 4 بجے سے پہلے نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ اب یہ جگایا جاتا ہوں، جاگتا ہوں، 1-2 چائے پیتا ہوں،
بھیک کی طرح مانگتا ہوں، اگر مل گئی تو ہلکی پھلکی سگریٹ مل گئی، اور نہیں ملی تو نہیں ملی، کیونکہ بڑھاپا اولاد کے قابو میں ہوتا ہے، اور لائق اولاد کا دل نہیں چاہتا کہ باپ مرے۔ تو اب بری عادتیں تو بہرحال اس وقت سے ہے، یہ سگریٹ کی عادت بہت غلط عادت ہے۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ تربوز کھا لے آدمی، آم کھا لے، سنترے کھا لے، کچھ اور کھا لیجیے خامخواہ۔ اس پر لکھا ہوا ہے کہ جان کے دشمن ہے۔ بری عادت ہے، لکھا ہوا ہے کہ علی نہ ہوتے تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ دوستو، میں خامخواہ ذاتیات تو ذاتی گفتگو شروع کر دی۔ اب دیکھیے، میری بات کا برا نہ مانیے گا، میں بوڑھا آدمی ہوں، اور بڑھاپے میں آدمی کبھی کبھی زبان چلتی ہے، دماغ ساتھ نہیں دیتا، منہ سے کوئی لفظ نکل گیا، لفظ اچھا تھا برے کے لیے استعمال ہو گیا، لفظ برا تھا برے کے لیے استعمال ہو گیا۔ اولاد سے کہنے تم گدھے ہو، یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اگر بیٹا گدھا ہے تو باپ تو گدھے کا باپ ہوا۔ غور کیجیے، آپ یہ دن بھر اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، خدا آپ کے بزرگوں کا سایہ آپ کے سروں پر سلامت رکھے۔ دن بھر تم گدھے ہو، تم بیوقوف ہو، تم نالائق ہو، یہ سب الفاظ سننا پڑتے ہیں۔ جس کے اندر نالائق ہیں تو وراثت میں ملی ہے نالائقی، بیوقوف ہیں تو ابا بھی بیوقوف ہیں۔ تو اصل میں قصہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسمانی وجود پر اس روحانی کیفیت کا دار و مدار سمجھتے ہیں جو ہمیں ہمارے جسم سے باہر لے جاتی ہے۔ جتنی دیر آپ فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں، نہ آپ بوڑھے ہیں، نہ آپ جوان ہیں، نہ آپ بچے ہیں، نہ آپ عورت ہیں، نہ آپ مرد ہیں، صرف وحدت حسینی ہے جو آپ کو یکجا کیے ہوئے۔ اب میں دوسرا بدترین بھائی آپ معاف کر دینا مجھے، میں پہلے معافی مانگے لیتا ہوں، الفاظ ادا کرنے سے پہلے الفاظ واپس لے رہا ہوں۔ نماز میں ہرا دھنیا، ادرک، پودینہ، اروی، بجلی کا بل، ٹیلی فون میں آئے ہوئے میسیج، نماز میں سب کچھ یاد آتا ہے۔ جتنی دیر آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کے علاوہ کچھ یاد آتا ہے؟ آپ نے واہ واہ کر دی، یاد آتا ہے؟ ان کے علاوہ ان کے دشمن یاد آتے ہیں۔ جب بات وحدت کی ہوتی ہے تو یہ یاد آتے ہیں، جب بات لعنت کی آتی ہے تو اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ لعنت معمولی لوگوں پر نہیں کی جاتی، لعنت خامخواہ نہیں ہوتی، لعنت ہوتی ہے اللہ نے سکھائی ہے لعنت۔ اگر تم مسلمان ہو تو لعنت کو سر کا تاج بناؤ، گلے کا طوق نہ بناؤ۔ یہ نہیں ہے، دیکھیے اصل میں معاملہ یہی ہو جاتا ہے کہ نماز ہو رہی ہے ظہر کی، آپ نے اس میں
سورہ جمعہ شروع کر دیا. تو دو چیزیں الگ الگ ہیں. اب یہ کہ میں وہی بھول گیا جو بات کہہ رہا تھا. ایک صلوات پڑھیے بعد. اللہ نے سب سے پہلے جسے سب سے زیادہ موقع دیا فرشتوں کی صف میں آ جائے, اتنا پرانا ہو جائے کہ کچھ مسلمان اس کو فرشتوں کا استاد کہنے لگے. اچھا, لفظ استاد کے بھی کئی معنی ہیں. جو بنوٹ سکھاتا ہے وہ بھی استاد ہے. جو ہمیں اسکول جاتے وقت اسکول کے ڈریس پہنانا سکھاتا ہے وہ بھی استاد ہے. جو جوتے پر پالش کرنا سکھاتا ہے وہ بھی استاد ہے. جو ہمیں گود میں اٹھا کے اسکول وین میں بٹھاتا ہے, ہمارے زمانے میں تو رکشے تھے میاں, اسکول وین وغیرہ تو اکا دکا رہی ہوں گی, یہاں پرانے لکھنؤ سے تو اس کا کوئی تعلق تھا نہیں. تو استاد وہ بھی ہے جس کے بغیر بال نہیں کٹتے, داڑھی نہیں بنتی, ناخن نہیں کٹتے. لیکن وہ استاد اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں. پرانے لکھنؤ میں حجام کو خلیفہ کہتے ہیں, خلیفہ کو حجام نہیں کہتے ہیں. حجام کو خلیفہ کہتے ہیں. یہ سب چیزیں تو زندگی میں چلتی رہتی ہیں, لیکن بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے شیطان پر لعنت کی, آدم نے قابیل پر لعنت کی, نوح نے اللہ سے اپنے بیٹے اپنی زوجہ پر لعنت کروائی. اب میں یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کی بیوی تھی, بہک گئی تھی, بہکی ہوئی تھی, باپ کے دباؤ میں تھی. میں جناب نوح کی زوجہ کا ذکر کر رہا ہوں. آپ کئی زینے نیچے اتر رہے ہیں, میں اوپر میں پانی کے اوپر جا رہا ہوں. آپ غوطہ لگا کے مدینے کے کسی گھر سے جمل کے میدان کے لیے اٹھنی ڈھونڈ رہے ہیں. آپ اٹھنی ڈھونڈنے لگے. میں بیوی کی بات کر رہا ہوں, آپ اٹھنی کی بات کرنے لگے. میں جانتا ہوں آپ کو, ارے آپ سب زیادہ تر میری گودیوں کے کھیلے ہوئے بچوں کی طرح ہیں. اب بزرگ تو آتے نہیں ہیں مجلسوں میں, آتے بھی ہیں تو باہر اکا دکا میں کبھی ملاقات ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے. اب جناب نوح کی زوجہ اور ماں کی وجہ سے بیٹا, اتنے بڑے باپ کا بیٹا, نجی اللہ کا بیٹا, صاحب سفینہ کا بیٹا, ماں کی وجہ سے ڈوبا. اللہ کی مصلحت سمجھیے, نبی کی ہر زوجہ سے اولاد اس لیے نہیں ہوئی کہ کتنی بار طوفان آتا, جن کے کوئی اولاد نہیں تھی ان کا تو یہ حال تھا. ختیجہ کی عظمت سے جل رہی ہیں, ختیجہ کے ددیال سے جل رہی ہیں, ختیجہ کے ننیال سے جل رہی ہیں. حد یہ ہے کہ ختیجہ کی بہن نے ایک کنیز ان کی انتقال کر گئی تھی, اس کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک کا نام زینب تھا, ایک کا نام ام کلثوم تھا. بچوں اور سے یاد رکھنا اس بات کو. جناب خدیجہ یعنی جناب سیدہ کی خالہ کی ایک کنیز جوان مر گئی تھی. اس کنیز کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک کا نام زینب تھا, ایک کا نام ام کلثوم تھا. ہمارے رسول نے جہیز میں آئی ہوئی ختیجہ کی
بہن کی ان بیٹیوں کو بھی وہ سرپرستی دی جو ختمی مرتبہ کا حق ہم یتیموں کے لیے تھا. جب وہ لڑکیاں جوان ہوئیں تو ایک کی شادی عمر ابن خطاب کے ساتھ کی گئی, دوسرے کی شادی عثمان غنی کے ساتھ کی گئی. یہ زینب و کلثوم جناب خدیجہ کی بہن کی کنیز کی بیٹیاں ہیں. آپ نے کہہ دیا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں, آپ نے کہہ دیا ان کی فضیلت تو سمجھ لیجئے زینب ان کو بھی آئی ہوئی تھی. اچھا, عقیل کا بیٹا تلوار لیے ٹہل رہا ہے. تم نے کہہ دیا ام کلثوم اور زینب دونوں غنی صاحب کو بھی آئی ہوئی تھی. اب وہ دو نورین ہو گئے. ہوں گے تمہارے نور ایسے ہی ہوں گے بھئی, نور بھی تو الگ الگ ہوتا ہے. وہ جو اسٹریٹ لائٹ ہے اس میں بھی نور ہوتا ہے جو راستہ دکھاتا ہے, موبائل میں بھی نور ہوتا ہے جو رات کے اندھیرے میں گری ہوئی چیز ڈھونڈنے میں مدد کرتا ہے. آپ یہ تو نہیں سوچ رہے ہیں کہ چپک گئے, زیادہ وقت تو نہیں رہ رہا. دو چار جملے اور. مسئلہ یہ ہوا کہ اب یہاں پر محترمہ کی سمجھ میں یہ آیا کہ ہمیں اولاد تو میری نہیں ہے تو مال مل جائے. اچھا یہ سن لیجئے, خرچ کرنا اور جمع کر کے کنجوسی کے ساتھ رکھنا یہ دونوں فطرتیں باپ سے آتی ہیں. کوئی زیادہ خرچ کر رہا ہے تو کھلا ہاتھ اس کے باپ سے اس کو ملا ہے. کوئی کنجوس ہے تو سمجھ لیے گا خاندان میں. ہاں, چانچہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں چھاپے پڑتے ہیں, کروڑوں روپے نکلتے ہیں, اور ہے معمولی سے سرکاری ملازم, اور کی موویبل نان موویبل پراپرٹیز مختلف جگہوں پر نکلتی ہیں. روز ٹی وی پر آپ خبریں دیکھتے رہتے ہیں معمولی سے کلرک, 70 کروڑ روپے ان کے یہاں سے گنے گئے, مشینیں لائی گئیں گننے کے لیے. اگر پیسہ عزت کا سبب ہوتا تو برآمد ہوتا تو ذلیل نہ ہوتے. اچھا آپ یہ بتائیے کسی سبیل پر کوئی چھاپا پڑا, یہ ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں, یہ شربت پلا رہے ہیں, یہ روٹی بانٹ رہے ہیں, یہ کھانا بانٹ رہے ہیں. بھئی سب سے زیادہ تو آپ دیکھیے بہت کم ہے تعداد میں, لیکن سکھ ان کے یہاں ہر گردوارے سے دونوں وقت کا لنگر ہوتا ہے, اور اس پہ وہ مذہب نہیں پوچھتے. یہ نہیں پوچھتے کہ تمہاری مالی حالت کیا ہے, بھوکے ہو تو کھانا کھاؤ. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے, ارے بھئی اوقاف ہمارے پاس رہنا چاہیے, غریبوں کے لیے ہیں. کیا نماز غریبوں کے لیے ہے؟ کیا مسجدیں غریبوں کے لیے ہیں؟ کیا یہ مجلسیں صرف غریبوں کے لیے ہیں؟ ایک ارب پتی بھی کھڑا ہوا اللہ اکبر کہہ رہا ہے, ایک وہ جو فاقے سے وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے. یہ اوقاف کا غربت سے تعلق کہاں سے جوڑ لیا؟ اپنی غریبی دور کر لی تو سمجھتے سب کی غریبی دور ہو جائے. ہمیں ایک صلوات تو پڑھ دو, سمجھو یا نہ. بس اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت تیزی سے میں نے آج آپ کا زیادہ وقت لے لیا, کل اس زیادتی کو کل کم کر لوں گا, آپ پریشان نہ ہوں. بہرحال میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کا فلاں جگہ فلاں پڑھ رہے ہیں, چلو ان کا وہاں نہ جاؤ بھیا, چپک جاتے ہیں تو پیچھا نہیں چھوڑتے. ہاں نماز کی نیت بتانے لگتے ہیں, پورا عشرہ ختم ہو جاتا ہے, پوری نماز بھی نہیں سکھا پاتے. آئیے اب محترمہ مال جمع کر رہی ہیں. بصرے میں
اب ان کو مل گیا حضرت عثمان کا کرتا، اس میں کچھ خون کے دھبے تھے، کس کے تھے؟ وہ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ ٹیسٹ وغیرہ تو تھے نہیں، اور وہ خون کس کا تھا؟ لیکن تھا بنی امیہ کا، تھا بنی امیہ کا، اس کا ڈی این اے بتاتا ہے کہ بنی امیہ کا خون تھا، اور ایک کٹی ہوئی انگلی مل گئی۔ اچھا عورتوں کا کام تو سینہ پرونا ہوتا ہی ہے، اور موتی کا آرٹ بھی ان کو آتا تھا، تو انہوں نے سوچا ایک ڈیکوریشن پیس بنایا جائے، انہوں نے وہ چھگلیاں کرتے میں ٹانک دی اور اس کا ایک پرچم بنایا، وہ پرچم لے کے چلی کہ قتل عثمان کا علی سے بدلہ لینا ہے۔ مرحب کا قاتل، انتر کا قاتل، حارث کا قاتل، بڑے بڑے اشقیاء کا قاتل یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عثمان کو قتل نہیں کیا۔ وہ کہہ رہی نہیں، انہوں نے عثمان کو قتل کیا۔ یہاں تک کہ ایک اونٹ پر بیٹھ کے میدان میں آ گئیں۔ اب یہ جنگ جمل جو آپ کے سامنے ہے، یہ جنگ جمل علی کے دشمنوں کی شکست کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ جب مردوں میں کوئی نہیں بچا تو ان کا بیوی کو بھی آگے اچھا علی جواب کیا دیں؟ دوہرے تیرے رشتے ہیں، مروت ہے نبی کی، سوتیلا رشتہ بھی ہے، سگا رشتہ بھی ہے، سگے چچازاد بھائی کی بیوی ہیں تو بھاوج بھی ہیں، اور ہمارے آپ کے بزرگوں کی سوتیلی ماں بھی ہیں۔ جی ہماری آپ کی کوئی سوتیلی ماں ایسی نہیں، ہم سوتیلے ہو کے بھی فرش ازا بسگے ہو جاتی ہیں، یہ وحدت ہے، وہاں اتحاد ہے۔ اب اتحاد کیا کس سے؟ اونٹ سے، اور سمجھی کہ اونٹ پر بیٹھ کے اونچی ہو جائیں گی۔ اچھا ذلت جتنی بلندی سے ہوتی ہے اتنی مشہور ہوتی ہے۔ سائیکل سے گرے، کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، کھسیانی ایسی ایسی، اسکوٹی سلپ کر گئی، اٹھا دیکھا کچھ لڑکیاں تو نہیں دیکھ رہی، ہماری جینس گندی ہو گئی۔ بھئی یہ دیکھیے نفسیاتی بات ہوتا نا، کار کا ایکسیڈنٹ، اس میں بچ گئے تو بچ گئے، بیلٹ باندھے ہوئے، ایئر کریش میں گئے تو گئے، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ اب محترمہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں، ہوا میں اڑ رہی ہیں، اب علی کریں تو کیا کریں؟ واپس چلے جائیں تو لوگ کہیں گے جو مرحب سے نہیں ڈرا، جو انتر سے نہیں ڈرا، وہ ایک چادر والی سے ڈر گیا۔ یہ نکھلوں کی زبان میں، ہم نکھلوں والے جب تک کہ چادر کو چادر نہ کہہ لیں، تخت کو تخت نہ کہہ لیں، کبوتر کو کبوتر نہ کہہ لیں، درخت کو درخت نہ کہہ لیں، اس وقت تک تمباکو کو تمباکو نہ کہہ لیں، اس وقت تک ہمارا کھانا نہیں ہضم ہوتا۔ ہماری زبان کی خوبیوں میں یہی خرابی تو ہماری خوبی ہے۔ دیکھیے دو شہر ہیں ہسٹوریکل، وہ سچا لاہوری نہیں جو لاہور کو لاہور نہ کہے، اور وہ سچا لکھنوی نہیں جو لکھنؤ کو نکھلو نہ کہے، اور دونوں جگہ انتہا ہے، ازا کی بھی مخالفت ازا کی بھی۔ چلیے الگ سے بات آ گئی، اب تشریف لائیں۔ علی نے اونٹ کو دیکھا تو علی نے سوچا کہ ان کا قصہ کیسے ختم کیا جائے، تو اونٹ کی ٹانگ پر ایک تیر آ کے پڑا تھا۔ تو اونٹ کی آپ ہائٹ دیکھیے، اس کی لمبائی چوڑان دیکھیے، اس تیر کی قوت دیکھیے کہ اونٹ گرا 150 تیر کھا کے نہیں گرا ہے، ایک تیر اونٹ کی ٹانگ میں لگا، اس کی ایک ٹانگ الگ کر لی، 3 سنبھال نہ پائے محترمہ کو۔
کیا کہہ رہا ہوں معلوم نہیں کیا بات میرے منہ سے نکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اونٹ کی ایک ٹانگ جب زخمی ہو گئی تو 3 ٹانگیں محترمہ کو سنبھال نہیں پائیں. حالانکہ تینوں ٹانگیں اونٹ کی تھیں, دیکھنے میں بہت طاقتور تھیں, مگر وہ اونٹ گرا تو محمل بھی گری, محمل کے اندر مسمات بھی گریں. اب وہاں مسئلہ یہ ہے کہ علی وجود شریعت, علی بہجت نبوت, علی ہاشمی غیرت, ہاشمی غیرت کیسے گوارا کرے کہ بھاوت کو نامحرم ہاتھ لگائے. تو ابراہیم ابن محمد بن ابی بکر کو, ابو بکر کے بیٹے جن کو علی نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہے, نطفے سے ہے ابو بکر کے, یہ مشکل کشا ہے, حرام کے نطفے سے حلال زیادہ پیدا کر لیا. شاید اسی دن کے لیے محمد بن ابی بکر کو اپنایا تھا. کہا جاؤ بہن کو سنبھالو, ان سے کہو کہ اپنے عزت کا خیال کریں, نبی کی بیوی ہیں, یہ دندناندی پھر رہی ہیں. بھائی نے جا کے جیسے ہی ہاتھ لگایا, اب دیکھیے چادر, اوپر سے محمل کے پردے, چلانے لگی مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے, نبی کی بیوی کو نامحرم ہاتھ لگا رہا ہے اور تم تماشا دیکھ رہے ہو. وہ سمجھی کہ جیسے ان کے ویسے ہی علی بھی ہوں گے. نامحرم نبی کی بیوی کا ہاتھ لگا رہا ہے اور تم تماشا دیکھ رہے ہو. ارے علی کی موجودگی میں کیا کوئی نامحرم کسی کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ یعنی ان کو علی سے خود یہ توقع نہیں تھی, سمجھی کہ کوئی غیر ہے. اب یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, لعنت ہو اس بہن پر, لعنت ہو اس بہن پر, لعنت ہو اس بہن پر جو اپنے بھائی کو نہ پہچانتی ہو, اس جوان کو کیا پہچانے. بھائی شوہر کا تو 4 دن کے ساتھ ہوتا ہے, بھائی کو نہ پہچان پائی. جب محمد بن بکر نے سنبھال لیا تو کہنے لگے, اے میری بہن تم نامحرم اسرار رسالت ہو, کیا تم جو امید کرتی ہو کہ علی کے ہوتے نامحرم تمہیں ہاتھ لگائے گا؟ میں تمہارا بھائی ہوں محمد بن ابی بکر. سناٹے میں آ گئیں. کیوں سناٹے میں آ گئیں؟ ادھر علی والے تھے, ادھر ان کے والے تھے, اور دونوں دیکھ رہے تھے کہ بھائی بہن کو, گرتی ہوئی بہن کو اٹھا رہا ہے علی کے نام پر. گری ہوئی بہن کو بھائی نے اٹھایا ہے علی کے نام پر. جو علی کے نام لیتے ان کی بہنیں گرتی نہیں, اور جن کی بہنیں گرتی ہیں وہ علی کا نام لینے کو حرام, بدعت, ناجائز, کفر, شرک وغیرہ وغیرہ کہتے کہتے بوڑھے ہو جاتے ہیں. مسجدوں میں تراویح پڑھاتے پڑھاتے مر جاتے ہیں. یہ جنگ جمل تو ایک بہت تفصیلی قصہ ہے جو کبھی موقع آیا تو سنا دوں گا. مقصد یہ ہے کہ وہ وحدت جس کا آغاز نور اول محمدی سے ہوا ہے وہ آخر تک کے برقرار ہے, اور اس وحدت پر یقین رکھنے والے, اس وحدت پر عقیدہ رکھنے والے ایام اعضاء میں اپنی وحدت کو ثابت کرتے ہیں. میرے آپ کے درمیان کوئی لڑائی ہے, میرے آپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہے, میرے آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہے. فرش اعضاء بچھا
ایک دوسرے کے یہاں شادی بیاہ میں نہیں جا رہے ہیں لیکن مجلس ہو رہی ہے. نہ بانی مجلس کہہ سکتا ہے تم میرے گھر میں کیوں آئے, نہ آنے والا کہتا ہے کہ دیکھو میں بے غیرتی سے تمہارے گھر میں آ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی دیر مجلس ہوتی ہے بانی مجلس میزبان نہیں ہوتا ہے. جس کا گھر ہے وہ گھر کا مالک نہیں ہوتا ہے. جس کا وقف ہے وہ وقف کا متولی نہیں ہوتا ہے. اس وقت وحدت محبت رسول و اولاد رسول و اصحاب رسول جو اچھے عقیدے کے تھے, اچھے عمل کے تھے, وہ ہمیں متحد کر دیتی ہے. آپ سے کوئی یہ کہے کہ اتنی امس ہے, اتنی گرمی ہے, 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کہیں گرمی میں جا کے بیٹھ جائیے, آپ کہیں گے کیا طبیعت خراب کرنا ہے؟ چلیے آپ چلے جائیں گے, اماں پریشان ہوگی. دیکھو اس گرمی میں لڑکا چلا گیا معلوم نہیں کہاں ہے, بارش ہو رہی ہے, ماں پریشان نہیں ہے. اور ممتا سے زیادہ بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ممتا سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے میاں. میں ایک بات پھر کہہ رہا ہوں, اللہ نے آنکھ کرنے کا حق تو باپ کو دے دیا, جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی. بیٹا بہت قابل ہے, بہت بڑا علامہ ہے, بہت بڑا مقرر ہے, بہت بڑا خطیب ہے, بہت بڑا مجتہد ہے, بہت بڑا عالم دین ہے, بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بہت بڑا انجینئر ہے, بہت بڑا پالیٹیشین ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آپ یہ دیکھیے ماں جاہل ہے, انجان ہے. ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں یار, 6 بھائیوں کی ایک ماں تھی. ایک بیٹے نے ماں کی خدمت کی اور چائے بیچی, ماں کی خدمت کی, چائے بیچی. 5 بھائیوں کے نام کسی کو نہیں معلوم. جو چینل کھولی ہے وہی ایک بھائی دکھائی دے رہا ہے, میں نام نہیں لوں گا. لیکن بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں کی خدمت چائے والے کو ہندوستان کا سپرمین بنا سکتی ہے. یہ ماں سے محبت, معاف کیجیے گا مجھے کہنا نہیں چاہیے, 6 بھائیوں میں ایک ہی نے کچھ اتنے خلوص سے خدمت کی کہ اس کے بھگوان نے اس پر اتنی کرپا کر دی کہ اب اس کرپا سے دوسری پارٹیاں پریشان ہیں. پھر دوسری پارٹیاں تو پریشان ہیں, وہ حافظ جی جو ملا کہلانے لگے ہیں, وردی والے, وہ پریشان ہو کے جھٹکے کا لنچ کھانے لگے. خیر سب دنیا میں ہوتا ہے, ہوتا رہے گا. میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ شاید میں نے اپنی بات کہہ لی. آپ کی وحدت میں ان کی محبت کے بعد آپ کی واجب ترین عبادت جو ہے وہ ماں کی خدمت و اطاعت ہے. میں آپ کو اپنی 2-3 باتیں اس وقت بتا دیتا ہوں. 2-3 باتیں اگر ضرورت پڑی تو آئندہ بھی بتا دوں گا. یہ میری زندگی کے اپنے نجی معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے جو کام نہیں کرنا, میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں, اور مجھے یہ معلوم تھا کہ میں جے بجے گھر آؤں گا تو اماں جاگتی ہوئی ملیں گی. پردہ ہٹا کے آواز دی, اماں ہم آ گئے. ان کا آ گئے, وہ سو گئے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کھانا کھایا کہ نہیں. ماں کو یہ پریشانی رہتی ہے میرا بچہ گھر کے باہر ہے. مجھے جو کام شک ہوتا تھا کہ میری ماں اجازت نہیں دیں گی, ان سے چھپا کے کرتا تھا, کیونکہ اگر وہ منع کر دیتی تو میرے اوپر شرعاً, اخلاقاً اور ان کے پیٹ میں 9 مہینے رہنے کی وجہ سے جو میرا پہلا گھر تھا اس سے میں محروم ہو جاتا. ایک دوسری بات, میرے بچوں اور دھیان رکھنا, کیونکہ تم میں بہت سے نواخوانی بھی کرتے ہو اور حسین کا صدقہ ملتا ہے. میں نے زندگی میں کبھی مجلس کے نذرانے کے پیسے سے جوتے, موزے, چپلیں یا پیجامے نہیں خریدے, کیونکہ میں اس کو تبرک سمجھتا ہوں. تبرک کے پیسے سے جوتے چپل نہیں خریدے جاتے, موزے نہیں خریدے جاتے. نتیجہ یہ ہے کہ 77ویں سال میں چل رہا ہوں, ابھی تک مجھ پر بہت سے اعتراض ہوئے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کے عقیدے کے خلاف جملہ منہ سے نکل گیا. جب احترام کیجیے گا تو وہ بہت کچھ عطا کریں گے. یہ باتیں
ہمیں آپ کہاں ملیں گے؟ ہم نماز پڑھاتے نہیں کہ آپ ہمیں مسجد میں مل جائیں. ہم سیرت النبی کے جلسوں میں تقریریں کرتے نہیں کہ آپ ہمیں مل جائیں. ہم الیکشن لڑواتے نہیں کہ جو الیکشن کے موقع پہ آپ ہمیں مل جائیں. ہم خود الیکشن لڑتے نہیں. ہم جانتے ہیں کہ جب علی عمر سے ہار گئے تو ہم کیا جیتیں گے. اب ایک سلوات تو پڑھ دو. یہ جتنی آواز میں پڑھی اس سے کم آواز میں سلوات پڑھ دیجیے. دیکھیے یہ وحدت آپ کو مل رہی ہے. اس میں اپنے جو بھی رنجشیں ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے. آپس میں بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. بات عدالتوں کچہریوں میں جائے, پولیس تھانوں میں جائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے معاملات خود ہی حل کر لیں. اور ایک بات سمجھ لیجئے کہ جس کو ہم نقصان سمجھتے ہیں وہ وقتی ہوتا ہے. جس کو ہم نقصان سمجھتے ہیں وقتی ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ ہمیں مولا سال میں 1-2 مرتبہ کربلا معلیٰ ضرور بلا لیا کرے. نجف اشرف کی زیارت ہو جائے, کاظمین سامنے رکھ جائے, اور انشاءاللہ حالات صحیح ہوں, مشہد مقدس اور قم کی زیارت ہو, شاہ عبدالعظیم کی زیارت ہو, اور اس کے علاوہ مولا ہماری مدد کریں, ہمارے گناہوں کو معاف کریں. ہم جائیں خانہ کعبہ کا طواف کریں, اور جو مکے میں اجداد رسول دفن ہیں, خاندان بنی ہاشم دفن ہیں, ان کے قبروں کی زیارت کریں. مدینے جائیں, وہاں جنت البقیع کی زیارت کریں, قبر رسول کی زیارت کریں, اور قبر رسول کی زیارت کا حق ادا کریں. ان کو سلام کریں, ان پر لعنت کے جوتے. دیکھیے ہماری تو زیارت بغیر لعنت کے مقبل نہیں ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا. اب ایک بات سنیے, شاید میں کسی مجلس میں اس کو کہہ چکا ہوں کہ قتل کے بعد کیا بچا. قتل کے بعد ظلم جو ہے وہ لاشوں کی بے حرمتی ہے. اور اس کے بعد یہ کہ خدا اس پر لعنت کرے جس نے سنا اور چپکا بیٹھا رہا. محرم آیا, مجلسیں سنی, اپنے موبائل پہ سنی, مجلسوں میں جا کے نہیں سنی کیونکہ جانا حرام ہے امام باڑوں میں, مختلف ٹی وی چینلوں پر سنی, اور اس کے بعد بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین کے قاتلوں پر لعنت کرنا چاہیے. نہیں صاحب, یہ تو بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہمیں کسی نے کہہ دیا ہم سے, ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ جو بڑے میاں جا رہے ہیں یہ بزرگ, انہوں نے نوجوان تھے, یہ تمہارے باپ کو گالی دی تھی. جی سلام کو اٹھتا ہوا ہاتھ رک جائے گا, کوئی یقین نہیں ہے. شرارت پہ کسی نے کہہ دیا, مذاق پہ کہہ دیا. کوئی کسی کا دوست ہے, اس نے سوچا ان کو ان سے چڑھا دو, اس نے کہہ دیا انہوں نے تمہاری ماں کی قبر پر پان کھا کے تھوکا تھا, تو میں تو سلام نہیں کروں گا بھائی. وہ سلام بھی کرے گا تو شاید میں ترک واجب کر دوں, دل نہیں چاہے گا جواب دینے کو. اب یہ سوچئے اگر آپ مسلمان ہیں اور محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور فاطمہ کو رسول کی بیٹی مانتے ہیں, تو رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑنے والے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہونا چاہیے؟ کیا رائے ہونا چاہیے؟ جہاں ان پر لعنت میں وحدت ہونا چاہیے. اور اس کے بعد منظرنامہ کربلا ہے. دیکھیے پہلا منظر مکہ ہے, دوسرا منظر ہجرت ہے, تیسرا منظر مدینہ ہے, چوتھا منظر غدیر ہے. ہر منظر میں کسی نہ کسی کو شک کا غبار نظر آتا ہے.
کربلا کی پیاس نے، کربلا کے منظر کو پیاس نے اتنا دھویا ہے، پیاس سے دھلی دھلائی کربلا سامنے آئی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں اور کیا عرض نہ کروں؟ مصائب بکھرے ہوئے ہیں، تاریخیں محدود ہیں۔ آج محرم کی چوتھی ہو گئی، عزا خانے بارونق ہیں، ادھر حسین مدینے سے چلے گئے، ایک بیمار بیٹی ہے جو اپنی نانی کے ساتھ، پر نانی کے ساتھ، جناب ام سلمہ کے ساتھ بچی ہے۔ نانی بابا تو چلے گئے، اب نانا کی خبر پچلتی، نانا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ بابا علی اصغر کو لے گئے ہیں، اب تو علی اصغر آواز سن کے ہنسنے لگے ہوں گے۔ قبر سیدہ پر پہنچی، دادی آپ آرام کر رہی ہیں، میرا چند دن کا بھائی اماں کے ساتھ چلا گیا۔ دادا علی مرتضیٰ سے کہیے گا اس کی حفاظت کریں، موسم گرم ہوتا جا رہا ہے۔ میرا بھیا اب تو 2 مہینے کا ہو گیا ہوگا۔ بنی ہاشم میں ایک طریقہ یہ تھا کہ چاند دیکھ کے بچے بزرگوں کو سلام کرتے تھے اور بزرگ انہیں سلامتی کی دعا دیتے تھے کہ تم سلامت رہو، تمہارے بھائی بہن سلامت رہے۔ یہ ایک طریقہ تھا بنی ہاشم کا۔ سغرا نے چاند دیکھا شعبان کا، سلام کیا، جناب ام سلمہ نے کہا تم بھی سلامت رہو، تمہارے بھائی بہن سلامت رہو۔ سغرا نے چاند دیکھا شوال کا۔ ظاہر ہے کہ عید بچوں کے نئے لباس پہننے کا نام ہے، بزرگوں کے نماز پڑھنے کا نام ہے۔ سغرا نے سلام کیا، چاند دیکھ کے جناب ام سلمہ نے کہا سلامت رہو، تمہارے بھائی بہن سلامت رہو۔ ذیقات کا چاند دیکھا، سلام کیا، جناب ام سلمہ نے کہا تم سلامت رہو، تمہارے بھائی بہن سلامت رہیں۔ چند جملے ہیں مگر آپ آنسو روک نہیں پائیں گے، بچہ بچہ روئے گا انشاءاللہ۔ اور یہی مقصد مجلس ہے، یہی مال مجلس ہے۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھا، سلام کیا، جناب ام سلمہ نے کہا تم سلامت رہو، تمہارے بھائی بہن سلامت رہیں۔ اب افق پر محرم کا چاند نمودار ہوا، بچی نے چاند دیکھا، آ کے سلام کیا، جہاں ام سلمہ کچھ بول نہیں رہی ہیں، بچی آگے گود میں بیٹھ گئی۔ کہا نانی کچھ خفا ہے؟ کہا میری جان تم سے کیسے خفا ہوں؟ کہا آپ نے سلام کے جواب میں دعا نہیں دی۔ ام سلمہ نہیں جانتے کیا دعا دی؟ تم سلامت رہو۔ بچی چوکی، کہا نانی آپ تو کہتی تھی تم سلامت رہو، تمہارے بھائی بہن سلامت رہے، آپ نے بھائی بہنوں کی سلامتی کی دعا دی۔ ارے کیسے دعا دے دوں یہ
علی اصغر جا رہا ہے، قاسم اور نوامت 18 جوانہ پر آگر اجڑنے والا ہے، سیعلم الذین ظلموا ایام